बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। जराये के मुताबिक एहतसाब अदालत के अमले ने पीटीआई वकला को आगाह कर दिया। मजीद जानते यासिर हकीम से। यासिर, अपडेट कीजिए। देखिए, बिल्कुल इस हवाले से पीटीआई के वकला के साथ साथ नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को भी बाकायदा तौर पर अदालती अमले की जानिब से आगाह किया गया है कि क्योंकि अदालत की जानिब से कल पीर के रोज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाया जाना था, लेकिन चंद वजूहात की बना पर अब अदालत ने यह फैसला किया है कि यह फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। इस हवाले से दोनों फरीकैन के वकला को आगाह किया गया और ये बताया जा रहा है, जराये का यह दावा है कि ये फैसला अब जनवरी के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा, जिसके लिए तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल अडेला जेल में होने वाली समाअत अडेला जेल में नहीं होगी और ये बताया गया है कि एहतसाब अदालत के जज इस्लामाबाद में इस केस की वहां पर समाअत करेंगे और वहीं पर से नई तारीख का ऐलान करेंगे। जनवरी के पहले हफ्ते ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब मामला हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के पहले राउंड का, जो कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों कमेटियों को बुला लिया। अयाज सादिक कहते हैं नेक नियति से दावती है, मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा इसमें शामिल हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान भी 8 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की गाड़ी चल पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ की कमेटियों को मुलाकात के लिए बुला लिया। अयाज सादिक ने कहा नेक नियति से हुकूमत और ऑपोजिशन को दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इससे पहले मुज़ाकरात की उलझी डोर सुलझाने के लिए वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान किया। मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमत और इत्तेहादी अरकान की नुमाइंदगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान को मुज़ाकराती कमेटी में शामिल कर लिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी सालिक हुसैन कमेटी अरकान में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की काविश को सराहा। वाज़ेह किया पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद का इजहार भी किया कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को हर सूरत मुकद्दम रखा जाएगा। पीटीआई ने स्पीकर की मुलाकात की दावत कबूल कर ली। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तेलात शेख वकास अकरम ने कहा कि कल हमारी मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात के लिए जाएगी। बातचीत में हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा हो जाएगा। बानी पीटीआई को भी कल ही पेशरफ से आगाह किया जाएगा। हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों अतराफ से जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो आपस में बैठेंगे और वहाँ पे अपने अपने नुकात सामने रखेंगे। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज़ हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। वंस इट इज़ डन, उसके बाद हमारी ये कमेटी कल ही अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखती है। उसके बाद वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उन्हें इस सारी पेशरफ से आगाह करेंगे। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। बानी पीटीआई अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद। बैरिस्टर सैफ को राबतों का टास्क सौंप दिया। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में अपोजिशन जमातों से मुज़ाकराती अमल तेज करने की हिदायत। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिज़्ब इख्तिलाफ के कई रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आला हाउस पेशावर में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक रवां हफ्ते मुतवक्के। अली अमीन गंडापुर की पीर पगाड़ा और जुल्फ़िकार मिर्जा से रवां हफ्ते मुलाकात होगी। जमात इस्लामी, JUI और दीगर जमातों के सरबराहों को एतमाद में लिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम किया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुतालिबात तस्लीम किए बगैर कमेटी के क़याम को नाकाफ़ी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई गौहर अयूब ने समा से गुफ्तगू में कहा दोनों कमेटीज में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, फिर ही बातचीत आगे हो सकेगी, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर
جو تشدد ہوا تھا اس کے اوپر آپ کا جوڈیشل کمیشن بنے. اس کے بعد ہمارے 26 نومبر کو ان کی پوری انکوائری ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. تو یہ جب بنے گا تو آگے بات چیت چلے گی. نہ ہوا تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو حکم ہے وہ سرآنکھوں پہ, جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے, ریمیٹنسز بند کرنے کے حوالے سے یا باقی بھی جو چیزیں ہیں وہ پھر انشاءاللہ آپریشن میں آئیں گی. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ کل اپوزیشن کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہوگا. ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے تمام مسائل پر بات چیت ہوگی. ان کا مزید کیا کہنا تھا, جانتے ہیں نعیم کیسر سے. جی نعیم. قومی اسمبلی ایاز صادق کی ہدایت پر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے گی. تو یہ مذاکرات کب سے شروع ہوں گے اور ان کے کیا نتائج مل سکتے ہیں, یہ رانا ثناءاللہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس کمیٹی میں شامل بھی ہیں, ان سے ہم اس حوالے سے جانتے ہیں. جی سر, کب تک کمیٹی جو ہے یہ اپنے مذاکرات آپ کے خیال میں شروع کرے گی اور کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ اسپیکر صاحب کی ہدایت پہ نہیں, ان کی تجویز کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کی ہے, جس میں پی ایم ایل این کی طرف سے 3 لوگ ہیں, میرے علاوہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں, اور سینٹ سے ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس عرفان صدیقی صاحب ہیں. اسی طرح سے جو الائی ہمارے ہیں ان کی پارٹیوں سے بھی ان کے سربراہ جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. تو اس کمیٹی کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ جو بھی سیاسی ایشوز ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے دونوں یا تینوں فریقین, جس مسئلے میں بھی ایک سے زیادہ لوگ یا 2 سے زیادہ فریق ملوث ہیں, وہ پارلیمانی جمہوری جو طریقہ کار ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان ایشوز کو ڈسکس کیا جائے اور اس کا ایک ایسا کنسنسس حل نکالا جائے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو. تو اس وقت جو بھی ایشوز ہیں پولیٹیکلی, میں کسی ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیے بغیر یہ کہوں گا کہ تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہم جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہے ان سے بیٹھ کے بات کریں گے اور ان کا موقف سنیں گے, اپنی دلیل جو ہے وہ بھی پیش کریں گے, اور امید ہے کہ ان کے اوپر اب ایک ایسا پولیٹیکل کنسنسس ہم ایوالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے ملک جو ہے اس میں سیاسی استحکام آئے. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا, معاشی استحکام آئے گا تو عام آدمی جو مہنگائی کے ہاتھوں اور معاشی بحران کی وجہ سے پریشان ہے, اس کی زندگی میں خوشحالی آئے گی. اچھا, کب تک آپ کے خیال میں یہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں, اور یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے یہ کتنا اہم ہے, کیونکہ بڑی دیر سے ایک ڈیڈ لاک تھا, آپ کی جانب سے بھی بار بار کوشش کی گئی کہ مذاکرات کیے جائیں, اب انہوں نے بھی کہا ہے, تو یہ ایک کتنا اہم ہے اور کوئی بڑا بریک تھرو ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں جو ہے وہ جمہوریت میں ڈیڈ لاک جو ہے نا وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم نے تو اس وقت بھی ڈیڈ لاک کی مخالفت کی تھی جب ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے اور ہمیں جو ہے وہ وکٹمائز کیا جا رہا تھا. ہم اس وقت بھی بیٹھنے کو بات کرنے کو تیار تھے, اور میاں شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی آفر کی تھی کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں. اگر چارٹر آف اکانومی اس وقت ہو جاتا آج آپ کے حالات ہی اور ہوتے. تو ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے. ان مذاکرات کا کوئی فوری نتیجہ نکلے یا اس میں دیر لگے, یہ جو باہمی رابطہ اور ڈائلاگ ہے, پولیٹیکل ڈائلاگ, یہ ہر حال میں جاری رہنا چاہیے. یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم کی بقا کا معاملہ ہے, یہ بنیاد ہے اس کی. تو باقی امید ہے کہ جب پولیٹیشنز بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مسئلے ہیں ان کا حل نکلے گا. سر, لاسٹ ون ایڈ کر دیں کہ کب تک آپ کے خیال میں مذاکرات باقاعدہ شروع ہو سکتے ہیں, اور دوسرا کیا اس میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی یا کیا ہوگا؟ دیکھیں, مذاکرات شروع تو کل انشاءاللہ تعالیٰ کل 11:30 بجے میٹنگ ہے. اسپیکر صاحب نے دونوں
مذاکراتی ٹیموں کے اراکین کو دعوت دی ہے، تو کل وہیں سے اس کا آغاز ہو جائے گا، اور ہر ایشو کے اوپر اس میں بات ہو سکتی ہے۔ جو ایشو وہ اٹھائیں گے، کچھ ایشوز ہمارے ذہن میں بھی ہیں، ہم بھی ان کو سامنے رکھیں گے، تو ہر معاملے پہ بات ہوگی۔ نعیم قیصر نے رانا ثنا سے گفتگو کی۔ عطا تارڑ نے خطاب کیا، وہ بھی آپ کو بتایا، ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت کے قائل ہیں، بات چیت کرنا جانتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے لاہور میں تقریب سے گفتگو کی، خطاب کیا، بولے سیاسی دہشت گردی نہیں چل سکتی، اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر پر ہی حملہ قابل قبول نہیں، 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سزا ضرور ملے گی۔ 9 مئی جو ایک سانحہ ہے، جو ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اس کے 25 مجرمان کو کل سزائیں ہوئیں۔ خاطر جمع رکھیں کہ سیاسی دہشت گردی نہیں چل سکتی، اور جو ماسٹر مائنڈ تھا 9 مئی کا، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی سزا ہوگی، کیونکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنے ہی گھر پر حملہ کرنا، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم بات چیت کے قائل ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بات چیت کرنا جانتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں۔ جہاں سیاسی دہشت گردی ہوگی، جہاں پہ سیاست کی آڑ میں ملک پر حملے ہوں گے، اس سے نقصان پاکستان کا ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں، پاکستان سب سے پہلے ہے۔ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے عطا تارڑ جیسے لوگ اپنی زبان پر قابو رکھیں، حکومت وزراء کو غیر ذمہ دارانہ بیانات سے باز رکھے۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں، اگر ایسے بیانات آئیں گے تو پھر جواب بھی ملے گا۔ اپنی کمیٹی بنا دی ہے، دیر کر دی، مگر پھر بھی اس کے فیصلے کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ فروٹفل مذاکرات کرے۔ عطا تارڑ جیسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اب اس پہ کنٹرول رکھے، اپنے زبان پہ قابو رکھے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر کمیٹی بنا ہی لی ہے اور مذاکرات کرنے کی خواہش ہے تو اپنے وزراء کو پابند کرنا ہوگا کہ وہ غیر ضروری بیانات نہ دیں، کیونکہ غیر ضروری بیانات دیں گے تو پھر یہاں سے بھی جواب آئے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے، مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ایجنڈا شامل نہیں، ڈائیلاگ کی آڑ میں ڈھیل یا ڈیل نہیں ملے گی۔ مل کے ٹی او آرز بھی طے کریں گی، ایجنڈا بھی سیٹ کریں گی، لیکن اس ایجنڈے میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے وہ کسی زمرے میں شامل نہیں ہوگی۔ مذاکرات کے لیے پہلے آپ کو ٹی او آرز طے کرنے ہیں، آپ کو ایجنڈا سیٹ کرنا ہے، اس کے آگے بات چل سکتی ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ سول نافرمانی کی کال دیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ 9 مئی میں آپ کو کوئی ریلیف مل جائے۔ عدالتوں کے کام ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہیں، عدالتی نظام ہے، عدالتی سسٹم ہے، وہ سسٹم اپنا رستہ اختیار کرے گا۔ اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں ان کو کسی قسم کی ڈیل یا ڈھیل ملے گی تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ اگر سمجھ لے کہ مذاکرات کی جھانسا دے کے، یہ مذاکرات کی پیشکش کر کے، یا مذاکرات کی بات کر کے وہ 9 مئی کے سزاؤں سے بچ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔